اور کمال کی بات ہے میں جب یہ باتیں کر رہا ہوتا ہوں مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میں خود پورا کروں گا, کیونکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں حیا پہ مضمون آ رہے ہیں خاتون کے, حیا پہ کیا لکھ رہی ہیں مضامین, اور اپنی جوان بچی کو بند کمرے میں میل ایک جوان لڑکے سے ٹیوشن لگوایا ہوا ہے بند کمرے میں, وہ کنڈی لگا کے پڑھا رہے ہیں اندر, اور اخبار میں مضمون کس پہ آ رہے ہیں حیا. تو قول اور فعل میں بڑا تضاد چل رہا ہے مارکیٹ میں, تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں جو اتنی فنڈر گیری کر رہا ہوں کہیں میں ایسا تو نہیں, میں خود بھی ایسا ہی ہوں. یعنی کسی کی زبان پہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے, باتیں بہت اچھی چل رہی ہوں گی, جو کر رہا ہوگا اسی کو دیکھو گے تو وہ اس سے ساتھ لین دین کر کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یار یہ تو باقیوں سے بھی بڑا فراڈ ہی نکلا. تو حیا پہ مضمون ہوگا, وہی بے حیا ہوگا. اور ایک اور واقعہ مجھے ذہن میں آیا تھا, نکل گیا, وہ پتہ نہیں کس ٹاپک پر بڑا اچھا مضمون لکھتے تھے, جہیز پہ. ہاں جہیز پہ ان یہ 10-15 سال پرانا واقعہ ہے. جہیز پہ ان کے ایسے زبردست جہیز یوں ہے, پتا چلا جی کروڑوں روپے کا جہیز لیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے. تو عجیب سی سیٹنگ چل رہی ہے. اصل میں لکھتے پتہ ہے کیوں ہیں, اخبار میں لکھنے کے پیسے ملتے ہیں. ایک صحافی نے ہمیں خود بتایا, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ غلط بات ہو جائے گی نا, وہ کہے گا ہم اعتماد کر کے بتا رہے ہیں اور آپ ہمارا نام لے رہے ہو. میں نام کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنا یہ سچا واقعہ ہے کہ اس صحافی کا نام بھی مجھے یاد ہے اور مشہور صحافی ہے. فون کر کے بھی نہ پوچھیں پھر بھی نام نہیں بتاؤں گا میں, کہ لوگوں کے الگ سے آتے ہیں کہ بیان میں نہیں بتایا, پرسنلی ہمیں بتا دیں. اس کا ایک مضمون آیا ایک ٹاپک پہ نا, بڑا شاندار مضمون, کیلکولیشن, امریکہ میں اعداد و شمار. لوگوں نے کہا یار بڑی ریسرچ کے بعد اس بندے نے کام کیا ہے. اگلے سال اسی کے بالکل برخلاف آیا اس کا مضمون, اس میں بھی پوری زبردست کیلکولیشن, حوالے. میں نے بتایا نا لوگ متاثر کس سے ہوتے ہیں, ریفرنس سے. کہ یار بندہ بات کر رہا ہے, پورے فیگر پیش کر رہا ہے, حوالے. جو اس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ حوالے صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں. ایک آدمی سے مناظرہ ہو رہا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں نا, تو وہ جو مناظر تھا نا اس نے کہا کہ یہ حدیث موضوعات کبیر کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہے. لوگ متاثر ہیں, موضوعات کبیرہ کا حوالہ دیا انہوں نے. بڑی ابے موضوعات کبیرہ کا مطلب ہے کہ جس میں من گھڑت حدیثیں ہیں. وہ کتاب اسی پہ لکھی گئی ہے, پبلک کہہ رہی ہے یار موضوعات کبیرہ میں ہے ماشاءاللہ. تو پبلک کا حال تو یہ ہے, نہ ان کو ریفرنس کا پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے بھی یا نہیں ہے, نہ ان کو اردو آتی, عربی آتی ہے. حتیٰ کہ جو اسکالر حوالہ دے رہا ہوتا ہے نا اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی ٹھیک کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. آپ کو پتا ہے ترجمے میں بڑی گڑبڑیں ہوئی ہیں, قرآن کے ترجمے غلط ہوئے ہیں بہت جگہوں پہ, حدیثوں کے ترجمے غلط ہوئے ہیں. ہر آدمی اپنے حساب سے حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہے, قوسین میں بریکٹ میں کچھ لفظ لگا دے گا, کچھ دائیں بائیں کر دے گا, بڑے. تو لوگ کہہ رہے ریفرنس حوالہ دیتا ہے. بھائی جو بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے, حوالہ ضرور دینا چاہیے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. پہلے شخصیت تو دیکھو کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے. تھوڑی کہ جو بھی اٹھ کے حوالے دینے شروع کر دے, بس یہ ریفرنس سے بات کر رہا ہے. ریفرنس میں وہ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے, کس سے پوچھا آپ نے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں. پھر اگر کوئی حدیث پیش کر رہا ہے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری حدیث تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں اس کے اگینسٹ میں دوسری بھی ہو. تو بہت کچھ ہے لیکن قحط الرجال جسے کہتے ہیں نا, حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائیں گے, کس طریقے سے علماء کو اٹھا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اسکالر بنا لیں گے, جاہلوں کو اپنا مقتدی بنا لیں گے. وہ مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے ہمیں. تو اسی طرح ریفرنسز, جیسے دین کے نام پہ ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ایسے ہی میڈیکل سائنس میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, حکمت میں بھی ریفرنسز کے ذریعے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, کوئی بھی سائنسی تحقیق میں ریفرنسز پیش کر کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اب سائنسی تحقیق ایک آئی تھی کہ انسان نے چاند پہ قدم ہی نہیں رکھا. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, جاپان بھی مانتا ہے کہ امریکہ کے سائنسدان آرم اسٹرانگ چاند پہ گیا, فرانس بھی مان رہا ہے, رشیا کے پھوٹے منہ کبھی اس نے نہیں کہا کہ نہیں گیا. اتنی بڑی بڑی ریاستیں, اور ادھر امریکہ میں ہی میں ایک شخص نے پورا ایک کالم لکھا اور بڑے ریفرنسز, بڑے فیگر, امریکہ نے چاند پہ قدم نہیں رکھا, یہ سب فیک تھا. آپ کو پتا ہے اس قسم کا چورن سب سے زیادہ پتا ہے کس ملک میں بکتا ہے؟ پاکستان میں. کیونکہ یہاں ایجوکیشن ہے ہی نہیں,
ان کو نہ ان ریفرنسز کا پتہ ہوتا ہے، نہ سائنسدانوں کا پتہ ہوتا ہے. کوئی بھی 2-4 سائنسدان جو ہم نے پڑھے تھے اسکول میں، نیوٹن، آئنسٹائن، اس سے علاوہ ہم بھی نہیں بڑھ سکے آگے، نہ آپ کو پتا ہوگا. 2-4 آپ کو اور زیادہ معلوم ہوں گے. جس کو پتا ہوتا ہے وہ اپنا پرسنلی مطالعہ کرتا ہے تو پتا ہوتا ہے، اسکولوں سے نہیں پتا چلتا.